کربلا حق ہے بتاتے جاؤ، جان بے خواص لٹاتے جاؤ۔ مکمل شناخت امیر شام کو امام حسین کے متعلق ہے، دقیق مطالعہ، منفرد شناخت ہے۔ تاریخ بھر میں آپ کو حسین شناس کب ملیں گے؟ میں نے یاد ہے مجھے بہت جوانی میں آغاز طالب علمی میں کئی مجالس میں عرض کیا تھا، بعض عزیزان جوانان اس جملے کو یاد بھی دلاتے تھے، کبھی مجھے سناتے تھے وہ جملہ۔ وہ یہ تھا کہ امام حسین کو دو طبقوں نے پہچانا ہے، ایک جنہوں نے امام حسین کے لیے جان دے دی، اور ایک وہ جنہوں نے امام حسین کی جان لے لی۔ ان دو نے ہی صحیح پہچانا تھا، دشمن نے صحیح پہچانا، قاتلوں نے صحیح پہچانا کہ حسین کون ہیں، اور ایک انہوں نے صحیح پہچانا جنہوں نے امام کے قدموں میں جان نثار کر دی۔ باقی امام حسین کو وسیلہ مانتے ہیں، باقیوں کے لیے حسین وسیلہ ہیں، وسیلہ نجات ہیں، وسیلہ بہشت ہیں، وسیلہ جنت ہیں، وسیلہ طلب حاجات ہیں، وسیلہ استجابت دعا ہیں۔ ان کے نزدیک حسین وسیلہ ہے۔ وسیلہ آپ ترجمہ کر لیں اپنی زبان میں، انگلش میں اس کو ترجمہ کر لیں، وسیلے کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ کیا کہتے ہیں وسیلے کو انگلش میں؟ جی، سورس ہے، ٹول۔ وسیلہ یعنی ٹول، جس کے ذریعے سے کوئی کام کیا جائے۔ جب کام نکال لیا جائے وسیلہ ختم، اب اس کی ضرورت نہیں۔ وسیلہ جس کے ذریعے سے جنت چلے جائیں، وسیلہ جس کے ذریعے سے دعا منگوا لیں، وسیلہ جس کے ذریعے سے گناہ معاف کر لیں، وسیلہ جس کے ذریعے سے پیشوا نہیں مانا، مقتدا نہیں مانا، امام نہیں مانا، وسیلہ مانا ہے۔ انہوں نے صحیح پہچانا، معاویہ نے دقیق پہچانا، اور پہچان کر اپنی ساری جماعت کو بریفنگ دی، پارٹی کو بتایا کہ میں مرنے والا ہوں، اور میرے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کون ہے تم سمجھ نہیں سکتے۔ اور حقیقت تھی کہ باقی بنو امیہ کو یہ اندازہ نہیں تھا سید الشہداء کا، اور سید الشہداء کے بارے میں یہ اندازہ سید الشہداء کے ساتھ رہنے والے روزمرہ کے ساتھیوں کو بھی نہیں تھا۔ سید الشہداء کے ساتھ جو دن رات ایک گزارتے تھے اور ہمیشہ اکٹھے دیکھے جاتے تھے، سید الشہداء کے قریبی ترین ساتھیوں میں سے وہ عبداللہ ابن جعفر ہیں، جناب زینب اولیاء کے شوہر نامدار۔ یہ قریب ترین فرد ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، بچپن سے لے کر مدینہ چھوڑنے تک یہ امام حسین کے قریب تھے۔ لیکن آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ عبداللہ ابن جعفر نے سید الشہداء کو پہچان لیا۔ جناب زینب اولیاء پہچانتی تھی، بہن پہچانتی تھی حسین کون ہے، لیکن عبداللہ کی وہ معرفت نہیں تھی۔ بلکہ بچپن سے کہولت تک، بڑھاپے تک ایک وقت ساتھ وقت گزارا۔ تمام سید الشہداء کے اس دوران، امیر المومنین کے زمانے میں، امیر المومنین کے بعد امام حسن کے زمانے میں، جہاں جہاں بھی سفر ہے کوئی تو دونوں ساتھ ہیں، عبداللہ ابن جعفر ساتھ ہیں امام کے، حج پہ جا رہے ہیں ساتھ ہیں، کوئی مارکہ ہے، کوئی ملاقات ہے ساتھ ہیں، کسی اختلاف میں ہے ساتھ ہیں، کسی مصالحت میں ہے تو ساتھ ہیں۔ لیکن آخر میں علیحدگی ہو گئی۔ عبداللہ ابن جعفر سید الشہداء کے اس آخری مرحلے میں ساتھی نہیں بنے۔ سید الشہداء دعویٰ نہیں کر سکتے آپ کہ ان سے بہتر کوئی پہچان سکتا ہے ان شہداء کے علاوہ، ان بیویوں کے علاوہ۔ اور یہ دشمن، یہ کینہ توز دشمن، یہ سیاسی ماڈل معاویہ تمام دنیا کی سیاست کا ماڈل ہے۔
آج آپ کو جتنی سیاست نظر آ رہی ہے اپنے ملک کے اندر، جمہوریت کی شکل میں ہو، آمریت کی شکل میں ہو، ملوکیت کی شکل میں ہو، جس شکل میں ہو، رول ماڈل اس کا معاویہ ہے۔ پڑھتے ہیں باقاعدہ سیاستدان، مطالعہ کرتے ہیں، سیاست کی دنیا میں چونکہ تشیع نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس ماڈل کو، سیاستدان نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کامیاب سیاستدان دنیا میں کون گزرے ہیں، کامیاب سیاستدان کون گزرے۔ تمام سیاستدان جو سیاست میں دلچسپی لے کر آتے ہیں اپنی لائبریریوں میں چند کتابیں ضرور رکھتے ہیں۔ ایک رول ماڈل سیاست کے اندر کامیاب سیاستدان جو پڑھا جاتا ہے، نصاب کا حصہ ہے سیاسی نصاب کا، وہ جولیس سیزر ہے، قیصر روم۔ کامیاب ترین سیاستدانوں میں اس کو نصاب کا، پولیٹیکل سائنس کا سب سے اہم رول ماڈل ہے جولیس سیزر۔ اس کے بعد یہ پڑھتے ہیں کامیاب سیاستدان کے طور پر، خصوصاً وہ سیاستدان جن کو اقتدار نزدیک نظر نہ آ رہا ہو، قریب نظر نہ آ رہا ہو، دور ہو، دور ہدف تک پہنچنے کے لیے کہاں سے کس اسٹریٹجی پر چل کر ہم اقتدار کی کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں، ان کے لیے یہ رول ماڈل ہے سیاست کا۔ پڑھتے ہیں باقاعدہ سیاست۔ بعضوں نے تو کہا بھی ہے کہ ہمیں اگر اقتدار ملے تو ہم معاویہ کی حکومت، وہ طرز حکومت قائم کریں گے، یہاں پر کھل کے کہا ہے، اسی ملک میں کہا ہے۔ جنہوں نے اعلان نہیں کیا، یوں نہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، ضیاء الحق نے ہو بہو وہی رول ماڈل اپنایا اور اسی طرز کی سیاست کی، اور آج دنیا میں دکھا دیا کہ کس طرح سے اقتدار تک پہنچتے ہیں اور کن طریقوں سے اقتدار بچاتے ہیں اور کن طرح سے اقتدار کو جاری رکھتے ہیں۔ یہ کام آپ کے ملک میں بارہا ہو رہا ہے، تکرار، اور ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ کربلا حق ہے بتاتے جاؤ، جان بے خوف لٹا